معاملہ بولیے چلتا رہے گا۔ تو عزیز اور بزرگوں، ایصال ثواب کرنا کثرت احادیث سے ثابت ہے کہ انسان تو دنیا سے پتہ کر جاتا ہے، اس کے اعمال کا دفتر بند ہو گیا ہے، مگر اس کی اولاد اگر صالح اعمال کرتی ہے، نیک کام کرتی ہے جو رفع عام کے لیے، مخلوق کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اجداد کے لیے وہ ثواب کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ دفتر اعمال تو بند ہو گیا، مگر اجر و ثواب ان کی اولاد کے کردار کی وجہ سے ان کی زندگی میں جاری رہے گا۔ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو انسانوں کے لیے نفع کا باعث بنے۔ کیا ہم ایسا جی رہے ہیں؟ کیا ہماری زندگی میں سلیقہ باقی ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا یہ حکم تھا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ ہم انسان کو کچھ نہیں دیتے الا ما سعى، جتنا وہ کوشش کرتا ہے۔ مگر اس امت کے لیے اس سے بڑا انعام آ گیا کہ جو ایمان لائے اور ان کے ایمان کو دیکھ کر ان کی اولاد بھی دائرہ ایمان میں آ گئی، اور اللہ فرماتا ہے کہ ان کے اعمال کے ذریعے ان کے اعمال کے ذریعے ان کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہو جاتے ہیں۔ تو گویا انسان کوشش ایمان کی کر لے، کردار کی کر لے، اخلاق کی کر لے، اور اپنی اولاد کو سنوارتا ہوا چلے جائے، اور اس کی اولاد سنورائی اپنی نسلوں کو لے کے چلے، تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں کہ محشر میں ایک شخص کو لایا جائے گا جو لاغری کی کیفیت میں ہوگا، اور اس کو ایک بہت نور کے اونچے ممبر پہ بٹھا دیا جائے گا۔ سارے لوگ دیکھ کے حیران ہوں گے اور تصور کریں گے کہ یہ کیا انبیاءوں کی صفوں میں ہے، یا انبیاء کے درجے پہ تو نہیں ہے، کوئی نبی تو نہیں ہے۔ پھر بتایا جائے گا کہ یہ شخص خود بولے گا کہ مولا میں بہت گناہ گار تھا، میرا یہ مقام کیسے بن گیا؟ بتایا جائے گا کہ یہ شخص اپنی صالح اولاد دنیا میں چھوڑ کر آیا تھا، اور وہ اولاد نیک کام کرتی رہی تو ان کے اجر و ثواب اس کو ملتے رہے۔ یقیناً جب یہ مرا گناہوں کی کیفیتوں میں دلدلوں میں پھنسا ہوا تھا، مگر جب یہ محشر کا جب میدان آیا تو اس وقت تک اس کی اولاد کے سلسلے حسنات کی وجہ سے اس کو یہ نور کا ممبر نصیب ہوا۔ سورج سے روشن، لوگ تصور کر رہے ہیں کہ انبیاءوں کی صفوں میں تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سوچے وہ مقام کیسا ہوگا۔ یہ کس بات سے بن رہا مقام؟ کردار سے، اخلاق سے، اور اپنی نسلوں کے تحفظ کی فکر سے۔ اب سوچیں ان کا کیا ہوگا جو یہودیت کو ترقی سمجھ رہے، نصرانیت کو ترقی سمجھ رہے، اسلامی کردار، اسلامی زندگی کے قرینوں کو دقیانوسی سمجھ رہے، نہ صرف سمجھ رہی منہ سے بول رہی بھی۔ تو سوچو جو ایسے کردار کی احاطہ کرے، ایسے معاشرے کے لیے اپنی ذہنوں کو بدل دے جس معاشرت کی وجہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک مقام اعلیٰ نصیب ہو رہا ہے، محشر کے میدان میں ممبر نور عطا ہو رہا ہے، تو سوچو ایسے لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا۔ یہ سمجھ کے چلنے والوں کی کیفیتیں آپ سمجھ گئے، جو یہ سمجھ کے نہ چلے ان کا معاملہ کیا ہوگا۔ عزیزوں اور بزرگوں، عبداللہ بن ابی بہت بڑا منافق تھا، معلوم آپ کو، یاد رکھیے، اپنی اولاد کو بتانے کی ضرورت ہے۔ عبداللہ بن ابی بہت بڑا منافق، وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کرتا پہنایا تھا۔ کیا پہنایا تھا؟ ایک کرتا پہنایا تھا۔ جب وہ مر گیا، خبر پہنچی، تو میرے آقا سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عباس، اس کا کرتا فوری اس کی اہل و عیال کو واپس کر دو، تاکہ اس کے لیے محشر میں کوئی ثواب کا ذریعہ نہ بنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی
آپ اگر کسی کو کوئی کپڑے پہنا دیتے ہیں، کسی کی مصیبت سے کسی کو نکلنے کے لیے راہ ہموار کر دیتے ہیں، کوئی عبادت گزاروں کے لیے عبادت کے لیے راحتیں پیدا کر دیتے ہیں، کوئی عبادت گاہ بنا دیتے ہیں، کوئی مفلس کی تنگستی میں اس کو بے نیازی کا ذریعہ بن جاتے ہیں، تو یہ سب ذرائع محشر کی رسوائیوں سے بچانے کے ذریعے ہیں۔ اپنے کردار اور اپنی زیادتیوں سے، اپنی کوتاہیوں سے جو حالات ہمارے محشر میں رسوائی کے ذریعے بننے والے ہوتے ہیں، ان سے آزادی کے یہ سب سے بڑے ذریعے ہیں۔ عزیز اور بزرگوں، جتنے لمحے زندگانی ہمارے پاس بچی ہے یہ غنیمت ہے، وقت ہے، باب رحمت کھلا ہوا ہے، باب مغفرت کھلا ہوا ہے، اس کا ہمیں فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، قبل اس کے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ اپنے آپ کو اس میں داخل کرنے کی ہم صحیح کریں، ہم محنت کریں، ہم کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ غفلتوں میں ہماری زندگی گزرتی رہے اور غفلت ہی میں ہمارا معاملہ ہو جائے۔ سوچو غفلت کی زندگی کا خاتمہ کیا ہوگا، اور پھر نتیجہ کیسا ہمارے ہاتھ آئے گا۔ عزیزوں اور بزرگوں، ہمیں فوری رجوع ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ جو شعبان کا مہینہ، یاد رکھیے آنے والا رمضان کا مہینہ، یہ فضیلت والے ایام ہیں، اس میں اللہ کی خاص نظر عنایت اپنے بندوں پر رہتی ہے، اپنے بندوں کی طرف مائل رہتی ہے۔ ایسی سوغات بارش رحمانی کے درمیان میں اگر ہم اپنے آپ کو نہ سنوار سکیں تو اس کے بعد سنبھلنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، باقیات و صالحات کے درخت بونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمارے کردار میں تطہیر عطا فرما، پاکیزگی عطا فرما۔ مولا ہمیں مطہر بنا دے، اپنے مقبول بندوں میں ہمیں شامل فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلیم طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جو حضرات سنن نہیں پڑھے پڑھ لیجیے۔